رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں جب رسول خود کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو رسول کو اگر ہم کہیں ہماری طرح وہ بشر ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میرے عزیزو، بہت بڑا مذائقہ ہے۔ بادشاہ اگر عجز و انکساری میں کہہ دے کہ میں قوم کا خادم ہوں تو آپ اس کو خادم کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ اگر آپ یہ دلیل لے کر کے آئیں گے، بادشاہ خود کہہ رہا ہے میرے عزیز، وہ اس کا عجز ہے، اس کی انکساری ہے، تواضع ہے۔ رہی بات قرآن میں 3 جگہ پر تقریباً اس طرح کی بات آئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہاں تک نہیں پڑھنا چاہیے آیت، آگے کی آیت یہ ہے یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی بھی آتی ہے۔ اگر رسول عام بشر ہیں تو پھر یہ وحی کیسے آتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی آیت میں ایک دوسری خصوصیت اللہ نے بیان کر دی، اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر ڈسکس کرنے کی وجہ کیا بنا؟ ضرورت کیا ہے؟ ہر آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اگر اس سے کوئی بندہ واقف نہیں ہے تو اسے دین کے معاملات میں ڈسکس کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ وہ بعد میں کیا کرے گا؟ آیتیں اتری تھی کافروں کے لیے، وہ مومنوں پہ فٹ کرے گا۔ آیتیں اتری تھی مشرکین مکہ کے لیے، وہ اولیاء پہ فٹ کرے گا۔ جس کو شان نزول نہیں معلوم ہے وہ ادھر کی آیت ادھر چسپاں کرے گا، ادھر کی آیت ادھر لگا دے گا۔ شان نزول قرآن کا ایک علم ہے، تفسیر قرآن کا ایک علم ہے، اور اس پر باضابطہ مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں، پوری کتابیں ہیں کہ کون کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، واقعہ کیا چل رہا تھا۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کہنے کا حکم ہوا۔ آپ فرما دیں لوگوں سے کہ میں بھی بشر ہوں۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان، میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بشر ہیں۔ لیکن اس میں کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے، رسول کو کہنے کا حکم ہوا ہے وہ بھی بشر ہیں تو ہم بھی کہیں گے رسول ہماری طرح بشر ہیں۔ میرے عزیز، تجھے یہ پوری تفصیل سمجھنی ہوگی کہ اللہ نے کیوں فرمایا رسول کو اپنی طرح بشر، رسول کو کیوں حکم ہوا کہ آپ کہہ دیں بشر ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں 2 قومیں تو بگڑی تھیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں۔ یہودیوں کے پاس تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، نبی بھی آئے ان کے پاس۔ لیکن یہ قومیں کیسے بگڑی؟ اپنے اپنے زمانے کے نبیوں میں جب انہوں نے حیرت انگیز معجزات دیکھے تو غلو کر گئے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے اوور کر دینا کسی کے مرتبے کو بڑھا کر کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، 3 پارے میں، سورہ بقرہ ہی میں ہے۔ 100 سال تک ایک ہی مقام پر سوتے رہے، پھر 100 سال کے بعد مولا نے دوبارہ انہیں اٹھایا اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ ان کے بچے ان سے بڑی عمر کے ہو چکے تھے، یہ غالباً 33 یا 35 سال کی عمر میں گئے تھے۔ واپس جب اٹھائے گئے 100 سال کے بعد تو ان کی جو عمر تھی وہی تھی، لیکن جو قوم کی عمر تھی وہ 100 سال آگے جا چکی تھی۔ اب اس معجزے کو دیکھ کر کے کئی لوگ ششدر رہ گئے، کیا کوئی 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ کوئی موت کے بعد دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، ایسا حیرت انگیز کام ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا، اگر عزیر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ضرور ہوگا۔
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہاں تک بڑھا دیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب ادھر آئیں عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ تنہا شخص ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد، آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف حضرت بی بی مریم سے پیدا کیے گئے، اور حضرت مریم کو کسی نے چھوا تک نہیں، وہ اتنی پاکیزہ تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ حملہ ہو گئی، اس حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے روح اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے بھی تھے، وہ مٹی کے پرند بناتے تھے، مٹی کے کیچڑ اس میں پھونک مارتے تو پرندے زندہ ہو کر اڑتے تھے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ جب عیسائیوں نے یہ تمام حیرت انگیز معاملات دیکھے نبی سے، تو کہہ بیٹھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی سے کوئی حیرت انگیز کام قوم دیکھتی ہے تو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو قوم نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تو اڑنے لگتے، تو عیسائیوں نے کہہ دیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ادھر مکہ مکرمہ میں جو جلوہ رسول دیکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک آدھ حیرت انگیز کام نہیں ہے، ہر دن ایک معجزے کا صدور ہے۔ کبھی یہ رسول انگلی اٹھا کر کے اشارہ کریں چاند پھٹ جائے، کبھی وہ بے زبان جانوروں سے کلام کریں درخت اکھڑ کر ان کی بارگاہ میں آ جائے۔ تو یہ حیرت انگیز کام جو رسول پاک کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب عرب کے لوگ پچھلی قوموں کی طرح بگڑ نہ جائیں اور رسول کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا اتر پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا رسول آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں۔ اللہ نے کیوں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دے میں بشر ہی ہوں، کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا، مجھے خدا مت سمجھ لینا۔ ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات ایک بہت بڑے گزرے ہوئے ایک مناظرے کا سبق بھی تھا اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ نمرود اس زمانے کا ظالم و جابر بادشاہ، جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے معاملات تھے، وہ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ان کی نہیں مانتے تھے، جو چاند و سورج کو پوجتے ان کی نہیں مانتے تھے۔ ایک دن بلایا اس نے دربار میں۔ اب یہ جو مناظرہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو، آخر کون ہے تیرا خدا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کون کہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو جھٹ سے اس پاگل نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں، میرے پاس بھی یہ کنٹرول ہے، تو مجھے خدا مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے اپنے جیل میں سے 2 قیدی نکالے، ایک کو آزاد ہونا تھا، ایک کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ آزاد ہونے والا ہے اور یہ پھانسی پہ چڑھنے والا ہے، لیکن جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کا گلا کاٹ دیا، کہا میں اس کو مار دیا۔ موت و حیات میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نرا جاہل ہے، موت و حیات کا مطلب اس نے یہ سمجھ لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا زبردست چیلنج پیش کیا جو قرآن میں ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سیکنڈ جو چیلنج دیا، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے،
सूरज को पूरब से, ईस्ट से निकालता है। फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, अगर तू खुदा है तो इसको मगरिब से निकाल के दिखा, यानी वेस्ट से एक बार निकाल। चैलेंज तो देख रहे हैं आप। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि जैसे मेरा खुदा रोज पूरब से सूरज निकालता है, कल तू निकाल। तो कल सूरज निकलता तो वो यही कहता आज मैंने ही निकाला है। आज जो सूरज निकला है ईस्ट से, पूरब से, मशरिक से, वो मैंने ही निकाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपोजिट चैलेंज दिया कि खुदा जब मशरिक से निकाल सकता है तो खुदा मगरिब से निकालने पर भी कादिर है, सूरज उसके कंट्रोल में है। तू अगर खुदा है तो सूरज मगरिब से निकाल के दिखा, जहां सूरज जाके डूबता है वहां से तू एक दिन सूरज निकाल के दिखा। कुरान कहता फबुहितल्लज़ी कफर, ये काफिर वहां मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया, खत्म हो गया मुनाजरा। ये कब हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में। हाँ, अब इस मुनाजरे में जीत और फतह किसकी हुई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। किसकी हुई? इस चैलेंज का जवाब वो नहीं दे सका, लेकिन इस मुनाजरे से एक सबक ये निकला, एक नतीजा ये निकला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चैलेंज ये दिया था कि जो खुदा होगा वो मगरिब से सूरज निकालेगा, जो खुदा होगा वो मगरिब से सूरज निकालेगा। ये इस जमाने को 2000 साल बीत गए, और जब मदीना तैयबा के करीब में मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए नमाज असर कज़ा हो रही थी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को कहां से पलटाया? मगरिब से निकाला। सूरज डूब चुका था, सूरज को वापस इशारे से पलटाया। अब यहां पर वो वाला मुनाजरा फिर से ताजा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो चैलेंज दिया था नमरूद को कि अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल। नमरूद तो नहीं निकाल के दिखा सका, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल कर दिखा दिए हैं। तो अब किसी का अकीदा ये ना बिगड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था जो सूरज मगरिब से निकालेगा वो खुदा होगा। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ऐ रसूल आप फरमा दें ये धोखे में ना आए, मैं तुम्हारी तरह बशर ही हूं। लेकिन मेरे अजीजों साथ में इतना याद रखना, आम बशर नहीं, वो नूरी बशर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर खुसूसी इनायत हैं। मैं मानता हूं अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। ये हमारा अकीदा है। अब ये नूर और बशर के जो मामलात हैं, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूजन पेश करते हैं, है नहीं कुछ, लेकिन मुझे जरूरत इस बात की है कि सुन्नियों को इन अकायद और इन मामूलात अहले सुन्नत को मैं वाज़ेह तरीके से बयान करके बताऊं। मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने खालिस नूर ही कहा और बशर नहीं कहा, वो भी गुमराह है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बशरियत का अगर किसी ने इनकार किया, वो भी काफिर हो जाएगा, गुमराह है। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ वो आम बशर हैं, तो भी गुमराह है। आम बशर, आम इंसान कह रहे तो भी गुमराह है। तो कहना क्या चाहिए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि वो नूरी बशर हैं। नूरी बशर का मतलब ये होता है देखने में तो बशर दिखता है, लेकिन कुदरत में नूरी मखलूक से भी बढ़ करके है। फरिश्ते नूर हैं, इंसान बशर है। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, इंसान बशर है। अब रसूल को अगर तुमने सिर्फ नूर कहा तो फरिश्तों में चले जाएंगे, सिर्फ बशर कहा तो सिर्फ इंसानों में। रसूल मलाइका का भी रसूल है, इंसानों का भी रसूल है। इसलिए तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि वो नबी नूर वाले भी हैं और बशरियत भी उनके अंदर है। हमारा अकीदा यही है कि वो नूरी बशर हैं। क्या है? नूरी बशर हैं। मेरे अजीजों, अब जिन लोगों ने ये कहा कि रसूल हमारी ही तरह हैं, तो ये तो अकल में नहीं आती बात, अकल में नहीं आती। मैं किसी सादे से मुसलमान को भी उठा करके पूछूंगा, वो तौबा तौबा करेगा, कैसी बात कर रहे हो, रसूल हमारी तरह हो सकते हैं? उलमा की बात तो छोड़ो, मैं आम से बंदे को भी पूछूंगा, क्या तुम इस बात का अकीदा रखते हो कि रसूल हमारी तरह थे? कोई कह सकता है? हरगिज नहीं।
ہاں اس طرح کا کن لوگوں نے کہا تھا؟ دو ہی شخصیات ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے جنہوں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا. ایک ابلیس لعین ہے، شیطان مردود ہے، اور دوسرے وہ کفار و مشرکین ہے جو نبیوں کو کہتے تھے، قرآن میں ہے کہ یہ کیسے رسول ہیں، بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے. تو کافروں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا، یا پھر دوسرا کون؟ شیطان نے کہا تھا. اب اگر کوئی بھی کہہ رہا ہو، انہی دو کیٹیگری میں سے ہوگا، انہی دو کیٹیگری میں سے، یا تو شیطان کے یہ اولاد میں سے ہوں گے، وارثین میں سے ہوں گے، جانشین ہوں گے، یا سجادہ نشین ہوں گے، یا تو پھر کفار و مشرکین کے دلال ہوں گے، ایجنٹ ہوں گے. قرآن میں دو ہی لوگوں کا ذکر ہے کہ نبی کو اپنی طرح کہنے والے کفار و مشرکین تھے اور ابلیس لعین. شیطان نے کیا کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا؟ اس نے کہا تھا مجھے تو آگ سے بنایا گیا، ان کو مٹی سے، کیسے یہ برابر ہو سکتا ہے، میں سجدہ کروں یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اس نے برابر کیا، اپنے آپ کو ان سے بھی بڑا سمجھا. جیسے آج لوگوں نے کہا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے. شیطان نے یہی کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آدم سے بڑھ گیا ہوں، یہ مٹی سے ہے. عزیزان گرامی وقار، اس طرح کے جملوں سے احتراز کرو، پرہیز کرو، اس طرح کے ڈیبیٹ میں جاؤ بھی مت. تم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آج نہیں ہو، ان کی ظاہری زندگی میں نہیں ہو کہ تم ان کے بارے میں فیصلے لیتے رہو گے کہ وہ صرف نور تھے، کہ صرف بشر تھے، عام بشر تھے، یا کیا تھے. یہ تمام ڈسکشن نہ کرو. قرآن نے ہمیں جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو. قرآن نے ہمیں یہ کہا وہ بشر تو ہے لیکن عام بشر نہیں، عام بشر نہیں. یہاں کوئی بھی یہ نہ کہے. ایک صاحب نے کہا تھا کیا رسول کے دو کان نہیں تھے، رسول کی دو آنکھیں نہیں تھی، رسول کی ایک ناک نہیں تھی، رسول کے دو پاؤں دو ہاتھ نہیں تھے، پھر آپ الگ کیوں کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے یہ بھی ایسے ہی مار دیا انہوں نے برابری کے لیے. جب ان پر سخت گرفت کی جانے لگی تو کہے وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، ان کی دو آنکھیں تھی، دو کان تھے. میرے عزیز، اگر ایسے ہی برابری کا معاملہ رہے تو سور کے بھی دو کان ہیں، تیرے بھی دو کان ہیں، کتے کی بھی دو آنکھیں ہیں، تیری بھی دو آنکھیں ہیں. کیا میں نے کبھی کہا کہ تو دیکھنے میں کتے کی طرح دکھتا ہے؟ میں نے نہیں کہا. برابری کے یہ اصول نہیں ہوتے. دو کان ہونا برابری کی ضرورت معیار نہیں ہے، دو آنکھ ہو جانا یہ برابری کا معیار نہیں ہے. ذرا تم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، جو رسول کو اپنی طرح بشر کہے، کیا زندگی میں کبھی تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ کیا کبھی زندگی میں تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ برابری کہنے والے سے میرا سوال ہے، کیا زندگی میں کبھی تجھے معراج کا بلاوا آیا ہے؟ کیا زندگی میں کبھی تجھے انبیاء کی امامت کا شرف ملا ہے؟ کیا کبھی تیری زندگی میں ایسا ہوا کہ تو سو گیا ہو، جنت سے تجھے کھلا پلا دیا گیا ہو؟ وہ خصوصیات تو میرے مصطفیٰ کو عطا تھی، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں اور کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، آسمان کا ایک ٹکڑا ابر بن کر چھاؤں پیش کرتا رہا، سایہ بن کر کے سایہ افغن رہا. اور ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی دھوپ میں چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا ساتھ ساتھ چلتا تھا. کیا تیرے بھی یہ خصوصیات ہیں؟ تجھے یہ خصوصیات دی گئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے، ان کے لباس کو پاک کہا گیا ہے، ان کے جسم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے. کیا تیرے لیے یہ خصوصیات ہیں؟ میں نے اس سے قبل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں بھی عرض کیا تھا، ان کا لعاب پاک جس چیز پہ لگ جائے وہ شفا یاب ہو جائے، ان کا دست مبارکہ جسے لگ جائے وہ آگ میں نہ جھلے، وہ اپنا قدم ناز پتھر پر رکھیں تو وہ نقش اپنے سینے پر لے لے. یہ خصوصیات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. تو برابری کا دعویٰ کرنے والا ان میں سے کوئی ایک چیز لا سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی
اندھا دھند تیر اندازی بھی نہیں کرنی چاہیے، ادھر کی ادھر کی پھینکا پھینکی نہ کریں۔ دین کے معاملات میں امت کو ادب سکھایا جائے تو ہم پوری زندگی عمل کر کے بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، رسول بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ نوری بشر ہیں۔ کیا ہیں؟ وہ نوری بشر ہیں۔ اب یہاں سے معاملہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے متعلق۔ ظاہر سی بات ہے تم جب یہ عقیدہ رکھ لو گے کہ وہ عام بشر نہیں ہیں، تب اس ایکسپشن سے بہت سارے عقیدے آپ کے نکلیں گے۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ میاں سارے لوگ قبر میں جاتے ہیں، سب کا اختتام قبر ہے، دفن کیا جاتا ہے، سب مٹی میں ملتے ہیں، رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، تو آپ یہ کہیں یہ عقیدہ یہیں سے شروع ہوا جہاں تو نے رسول کو اپنی طرح سمجھا، اپنی طرح سمجھا، وہیں سے تو نے یہ بھی رزلٹ نکال لیا ہمارے مردے سڑتے ہیں تو رسول کا بھی جسم پاک اس طرح ہو گیا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تم یہاں سے عقیدہ بدل لو، رسول ہماری طرح نہیں تھے، آگے کی ساری منزلیں محبتوں میں تمہاری شمار ہوں گی، ساری عظمتوں کے تم قائل ہو جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اگر میں یہ کہوں، ان کے جسم ناز کی بات تو چھوڑو، 14 صدیاں گزر گئی، ان کے جسم پاک سے کٹے ہوئے بال جو آج بھی رکھے ہیں وہ سڑ گل کر کے کہیں ختم نہیں ہوئے، نہ ان کو آگ جلا سکی، پوری کائنات میں آج بھی وہ روشنیاں بکھیر رہے ہیں، ہزاروں عشاق کے سینے میں عشق مصطفیٰ دلا بھی رہے ہیں، جلا بخش رہے ہیں، تو رسول پاک کے جسم ناز کی کیا بات ہے۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا وہ حصہ جو رسول پاک کا جسم لگا ہوا ہے قبر پاک، اس کو کہا گیا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنیدو با یزیدین جا۔ فارسی میں کہا گیا ہے عرش سے بھی نازک ترین ایک جگہ ہے آسمان کے نیچے۔ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی لحد مصطفیٰ ہے جہاں جنید بغدادی اور با یزید بستامی بھی حاضری دیتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے ہیں کہ نکلنے والی سانسوں سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ وہ مقام ہے لحد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قبر مصطفیٰ کی اتنی افضلیت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ یہ بھی معاملات آتے رہتے ہیں، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یوں فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ میرے عزیزو آپ نے یہ فرمایا جو لحد پاک رسول پاک کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم ناز خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ کعبے کو مطہر کس نے بنایا؟ کعبے کو اس عظمت والا، یعنی وہ تو بتوں میں گر گیا تھا کعبہ، کعبے کے اندر کئی 100 بت رکھ دیے گئے تھے، اس کعبے کو طہارت کس نے بخشی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے ارد گرد اس وقت لوگ ننگا طواف کرتے تھے کپڑے اتار کر کے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طواف کرنے والوں کے آداب بتائے۔ عزیزان گرامی تم اگر یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرو گے کون افضل ہے کون نہیں افضل ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، خود کعبے سے ہی پوچھو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ گرم لگتا ہے، ورنہ سنیوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا ٹاپک ہے۔ جب جب ہم اپنے نبی کی حیات کی بات کرتے ہیں تو کئی امیدیں پھر سے جاگ جاتی ہیں۔ میاں چھوڑو ہم ٹینشن میں تھے کون آئے گا کون نہیں آئے گا، مولانا نے کہہ دیا ہے رسول پاک اب بھی ہیں آئیں گے۔
جب ظاہر سی بات ہے امت میں ہم یہ بات کہیں گے تمہارے رسول اب بھی ہیں تو امت کا حوصلہ نہیں بڑھے گا؟